یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ سنائپرز لڑکیاں علیحدہ بلاک میں تھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جینیفر لیزونا کی روم میٹ ہے تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتا۔ جس وقت ہم دونوں لیزونا کے کمرے میں پہنچے وہ اکیلی بیٹھی ٹی وی پر کوئی جاپانی فلم دیکھ رہی تھی۔ آئیں ذیشان صاحب، اس نے فردن ہم دونوں سے مصافحہ کیا۔ بیٹھیں، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کے بیڈ کے متصل پڑے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ معین لی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بیٹھتے ساتھ پوچھا، ابھی اپنے کمرے کی طرف گیا ہے؟ اسے نیند آئی ہوئی تھی۔ اگر تم بھی سونا چاہو تو؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سرعت سے بولی، نہیں میں اتنا جلدی نہیں سوتی۔ سردار نے میرے کان میں سرگوشی کی، مجھے اس کی صورت دکھانے ساتھ لائے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کم ہے؟ مجھے ہنستے دیکھ کر لیزونا بھی اپنے ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے اپنا مترجم بنا کر لایا ہے اور میں نے خود تم سے گپ شپ ہانکنی شروع کر دی۔ اچھا، بڑا تیز ہے یہ، وہ معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں کافی بنا لوں؟ وہ کونے میں بنے کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی جہاں الیکٹرک کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ کیا کہہ دیا اسے؟ وہی جو تم نے کہا تھا، ساتھ اس کا جواب بھی بتا دیا کرو۔ کافی بنا رہی ہے؟ کافی تو ہم اپنے کمرے میں بھی بنا کر پی سکتے تھے۔ سردار نے منہ بنایا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ہم دونوں پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ جینی آؤ، اسے دیکھتے ہی لیزونا خوش دلی سے بولی، مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی ہوں، تم لینا پسند کرو گی؟ جینیفر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر سخت لہجے میں کہا، یقیناً مہذب لوگوں کو کسی کے بیڈ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ جینی، سوری تمہیں برا لگا، اصل میں انہیں میں نے یہاں بیٹھنے کو کہا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سن کر لیزونا گھبرا گئی تھی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیڈ ہے، ورنہ کبھی ایسی غلطی نہ کرتے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، جینیفر نے انگریزی میں جو کہا تھا اس کا بمحاورہ ترجمہ یہی بنتا تھا۔ اوکے لیزونا، پھر کبھی صحیح، لیزونا کو کہہ کر میں نے سردار کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پلیز ذیشان، بیٹھے نا، میرے بیڈ پر بیٹھ جائیں یا یہ کرسیاں لے لیں۔ لیزونا نے ایک کونے میں پڑی ہوئی 2 کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جینیفر کے رویے اور ہمارے رد عمل پر پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں شکریہ، تمہاری طرف سے کافی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں سردار کے ساتھ باہر جانے لگا۔ میری طرف سے سخت جواب نہ ملنے پر جینیفر نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموش کھڑی کڑے تیوروں سے مجھے گھورتی رہی۔ اب کیا ہوا؟ باہر نکلتے ہی سردار خان نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تو بس بے زبان جانوروں کی طرح بغیر کچھ جانے تمہارے پیچھے چلتا رہتا ہوں۔ یار، کیپٹن صاحبہ کو ہماری وہاں موجودگی پر اعتراض تھا، تو وہ اس اکیلی کا کمرہ تو نہیں ہے؟ بے شک نہ ہو، مگر ہم وہاں خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بھی اسے اپنی ہار کا غم ہے، وہ کوئی ایسی بکواس بھی کر سکتی تھی کہ جسے میں برداشت نہ کر پاتا اور بات بہت بڑھ جاتی۔ صحیح کہا، سردار نے میرے ساتھ متفق ہونے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ سوموار کے دن سنائپر کورس کی شروعات میجر جیمز میتھونی کے لیکچر سے ہوئی۔ تمام کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیو پورٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کی سکھلائی ایک سنائپر کے لیے کرامت صحیح، مگر اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے بعد اچھا سنائپر بننے کا دعویٰ کر سکے۔ ہر اچھا سنائپر اچھا نشانے باز ضرور ہوتا ہے، مگر ہر اچھا نشانے باز اچھا سنائپر نہیں ہو سکتا۔ سنائپنگ کے لیے نشانہ بازی کے علاوہ بھی بہت خوبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا مشاہدہ، قوت برداشت، بہترین یادداشت، بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بھوک پیاس سردی گرمی برداشت کرنے کی طاقت، اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ۔ ابھی اگر میں مشاہدے اور یادداشت کی بات کروں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سامنے آ کر کلاس کے ہر فرد کو اس کے نام سے پکار سکے، حالانکہ تم لوگ ایک ہفتے سے ساتھ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میجر جیمز نے سوالیہ انداز میں اپنی طائرانہ نگاہ چاروں طرف گھمائی۔ پہلی قطار میں بیٹھی جینیفر نے پیچھے مڑ کر میری جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ میجر جیمز کا دعویٰ غلط ثابت کر سکتا تھا، مگر وہ میرا استاد تھا اور مجھے میرے استادوں ہی نے اپنے استاد کا چیلنج قبول نہ کرنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ میجر جیمز کی بات جاری رہی، یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، کافی حضرات کو شاید میری باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی اور اچھی یادداشت، قوت برداشت وغیرہ انہیں فضول باتیں لگ رہی ہوں گی۔
لیکن ذرا تصور کرو، شدید گرمی میں بھاری گلی سوٹ پہن کر کسی تیار فصل میں براہ راست دھوپ کی زد میں لپٹے ہوئے سنائپر کا، جسے ہدف کے انتظار میں کئی گھنٹے بے حس و حرکت وہیں لیٹنا ہو، اسے کتنی قوت برداشت کی ضرورت پڑے گی؟ یا وہ سنائپر جو کسی انجان علاقے سے گزرتے ہوئے رستے کی نشانیوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہوتا کہ وہ اپنے پلٹتے وقت رستہ نہ بھول جائے۔ ایسے وقت میں کیسی یاداشت درکار ہوگی؟ میجر جیمز مثالوں کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کرتا گیا۔ پہلا مکمل پیریڈ اس نے لیکچر میں گزار دیا تھا۔ بریک میں سورن منگ میرے قریب آ کر مستفسر ہوا، ارے پاکستانی بھائی، تو میجر جیمز کا دعویٰ غلط کر سکتے تھے؟ فائدہ؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھ جاتی۔ شاید۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، مگر عزت ختم ہو جاتی۔ بھلا وہ کیسے؟ سورن بھائی، استاد کا چیلنج قبول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک میرے سامنے آنے پر میجر جیمز کی بات میں وہ اثر نہ رہتا، جواب طلبہ پر پڑا ہوگا۔ اسی طرح ایک میرے تمام کے نام جاننے سے بھی اس کی بات کو چٹلانا غلط ہی ہوگا۔ صحیح کہا۔ سورن منگ نے اسبات میں سر ہلا کر میری پیٹھ تھپتھپائی اور اپنے ساتھی کی جانب بڑھ گیا۔ سردار جمیل خان اور سکندر خان کے ساتھ پشتوں میں مصروف گفتگو تھا۔ اسی وقت لیزونا نے میرے قریب آ کر ہیلو کہہ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسی ہو لیزونا؟ میں نے اس کا ملائم ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں رات والے واقعے پر معذرت کرنے آئی ہوں۔ نہ جانے جینیفر کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی بد اخلاق ہے تو نہیں؟ کوئی بات نہیں، اور معذرت کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے مہمان تھے۔ اسی وقت سردار خان افغانیوں سے گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا۔ ارے تم تو پشتو تازہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ او ہاں، مگر اچانک ایک ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ کیا؟ یہی کہ مجھے انگریزی سیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لیزونا کو مخاطب ہوا۔ ہیلو، مائی نیم از سردار خان اینڈ آئی بلانگ ٹو پاکستان۔ اس کی پٹھانی لہجے میں بولی گئی انگلش سن کر لیزونا کا دلکش کہکا فضا میں گونجا۔ اینڈ آئی ایم لیزونا فرام جاپان، وہ سردار کے انداز ہی میں بولی تھی۔ یس یس آئی نو۔ سردار نے جلدی سے سر ہلایا اور پھر میری طرف دیکھ کر پوچھا، آگے کیا کہوں؟ کچھ بھی کہہ دو، اس نے کون سا برا ماننا ہے؟ سردار مجھ سے بات کرو نا۔ لیزونا نے ٹھہر ٹھہر کر چھوٹا سا فقرہ ادا کیا۔ مائی انگلش از فنش جی، آئی اسپیک لٹل انگلش۔ اس مرتبہ لیزونا کے ساتھ میں بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پایا تھا، اور ہمارے کہہ کے سن کر ارد گرد کھڑے کافی لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ لیزونا نے ہنستے ہوئے سردار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تھینک یو کہہ کر وہ مجھے مخاطب ہوا۔ ٹھیک کہا ہے نا؟ بالکل درست۔ میں نے انگوٹھا اٹھا کر اسے شاباش دی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور ہم کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ٹی بریک کے وقت بھی لیزونا سردار خان کو ڈھونڈتے ہمارے قریب آ گئی تھی۔ سردار مجھ سے چھوٹے چھوٹے انگلش کے فقرے پوچھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ خود جاپانیوں کی انگلش بھی اتنی فصیح نہیں ہوتی، مگر لیزونا کو انگلش پر کافی عبور تھا۔ وہ سردار خان کی ذات میں بھی کافی دلچسپی لے رہی تھی۔ ٹی بریک کرتے ہوئے اس نے سردار خان کو سکاچ پینے کی دعوت دی تھی، مگر سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نو لیزونا، ڈرٹی تھنگ۔ وہ ہنسی بٹوائے۔ سردار میری جانب مڑا۔ اب کیا کہوں؟ میں نے انگریزی میں کہا، کہہ دو ہمارے مذہب میں شراب پینا حرام ہے۔ چونکہ لیزونا بھی بات سن رہی تھی، اس لیے سردار کے میرا فقرہ دہرانے سے پہلے وہ مجھے مخاطب ہوئی، لیکن ذیشان، کھانے پینے کی چیز کا مذہب سے کیا تعلق؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے صرف عبادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں مذہب سے پوچھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا تم ہر کام میں مذہب کی مکمل پیروی کرتے ہو؟ ہم دونوں کی حد تک تو میرا جواب نفی میں ہوگا۔ البتہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں مسلمان موجود ہیں جو ہر کام میں مذہب کی شمولیت کو لازم خیال کرتے ہیں۔ جب ہر بات پر عمل نہیں کرتے تو شراب پینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ یار، اسے کن باتوں میں لگا لیا ہے؟ مجھے انگلش سیکھنے دو۔ انگلش بولنا مجھے بھی آتا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر لیزونا کی باتیں میری سمجھ میں زیادہ آتی ہیں۔ لیزونا پوچھنے لگی، کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ موصوف نے تم سے انگلش سیکھنا ہے، اس لیے برائے مہربانی جناب سے مخاطب ہوں۔ لیزونا کو کہہ کر میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے سردار خان کی طرف متوجہ ہو گئی، اور بریک کے خاتمے تک مجھے سردار خان کی فصیح و بلیغ انگلش سے بہرامند ہونا پڑا۔ پہلا ہفتہ ہم کلاس روم تک محدود رہے۔ انسٹرکٹرز لیکچر کے ساتھ مختلف ویڈیوز وغیرہ دکھا کر ہمیں سنائپنگ سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہے۔ اس کے باوجود کہ ہم دونوں عملی طور پر بھی سنائپنگ کر چکے تھے، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا۔ ہمیں جدید سنائپر رائفلوں کو دیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا موقع ملا۔ مختلف ممالک کے گلی سوٹوں کو دیکھنے اور پہننے کا موقع ملا۔ سرکشوں اور باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں ہمیں ایسا ایمونیشن مہیا کیا گیا جسے پینٹ ایمونیشن کہتے ہیں۔
नरम प्लास्टिक के बोल्ट में सुर्ख रंग का पेंट भरकर तांबे के केस में फिट किया जाता है। यूं के फायर होने के बाद गोली जिस जगह पर लगती है सुर्ख रंग का अनमिट निशान छोड़ जाती है। इस एमुनेशन को फायर करने के लिए नकल ब मुताबिक असल स्नाइपर राइफलें भी मौजूद थीं। मुख्तलिफ हरकती हदफों पर हम असल गोलियां फायर करते, मगर मुकाबले के वक्त या किसी इमारती इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में पेंट एमुनेशन का इस्तेमाल कराया जाता। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद एक एक राउंड देकर हमें अपनी पट में छुप जाने का हुक्म मिला। हम जोड़ियों की शक्ल में थे। काम यह था कि हमें सारा दिन उस पट में गुजार कर हदफ का इंतज़ार करना था। हदफ किसी भी वक्त नमूदार हो सकता था। हर जोड़ी को इनके मतलूबा हदफ की निशानदेही उस वक्त की जाती। हदफ नमूदार होने के 1 मिनट के अंदर हदफ को निशाना बनाना था। खाने पीने के नाम पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और सब्र के घूंट ही थे। हमारी हरकत पर नज़र रखने के लिए हर पट पर एक कैमरा भी नस्ब किया था, जो ज़रा सी बेकायदगी को उजागर करके स्नाइपर के कारकर्दगी नंबर्स में नुमायां कमी कर सकता था। इलाका सरसब्ज था, इसलिए हमने पट बनाते वक्त सब्ज़े का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया था। वैसे किसी को अपनी मर्ज़ी की जोड़ी बनाने की इजाज़त नहीं दी, वरना मैं ज़रूर इतना अफसरदा ना होता। सरदार ने पट में जगह संभालते ही मशगूफ़ी की। कुछ लोगों की नीयत के बारे में इंस्ट्रक्टर्स को अच्छी तरह अंदाज़ा है, वो ऐसा गलत फैसला कभी भी नहीं कर सकते। सरदार तरकी बतरकी बोला, मैंने तुम्हारी और जेनिफर की बात नहीं की थी कि तुम नीयत को बीच में ले आए। यह भी खूब कही, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जेनिफर और मैं एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं। कुछ फहमी है जनाब की। कैप्टन साहिबा हर वक्त तुम्हारी टो में लगी रहती है। हाँ, उसे खुदा वास्ते का बैर जो हुआ नहीं, वो चाहती है तुम उसके आगे पीछे फिरो। राजपाल और श्रीकांत कम हैं क्या? वो दोनों तो हैं ही बोंगे। कई बार लिजोना के इर्द गिर्द भी मंडला चुके हैं। तुम्हारा मतलब है लिजोना के गिर्द मंडलाने वाले बोंगे होते हैं? बस मेरे पीछे पड़े रहो। अल्फाज सरदार के होंठों पर थे कि गोली चलने की आवाज़ आई। यकीनन किसी के सामने इसका टारगेट नमूदार हो गया था। लें जी, किसी भाई का इंतज़ार तो अख्तिताम पजीर हुआ। तुम शायद भूल रहे हो कि हमने जोड़ियों में कार्रवाई करना है। हाँ, ये तो है, सरदार ने असबात में जवाब दिया। अचानक मेरे सामने पड़े मैसेज रिसीवर पर हल्की सी टून के साथ एक मैसेज नमूदार हुआ। सरदार के लिए 90 डिग्री फासला, 500 मीटर, सुर्ख रंग का गुब्बारा, वक्त 1 मिनट। मैंने पट बनाते वक्त शुमाल की सिमत के तयन के लिए एक पत्थर रख लिया था और शुमाल की सिमत इत्तेफाक से हमारी नाक की सीध में बन रही थी। मैंने फ़ौरन सरदार को मतला किया, सरदार, पूरा दाएं तरफ 500 मीटर के फासले पर नज़र आने वाला सुर्ख गुब्बारा तुम्हारा हदफ है। तुम्हारा वक्त शुरू है। ओके बॉस। बगैर किसी परेशानी के सरदार ने टेलीस्कोप साइट पर 500 मीटर की रेंज लगाई और दाईं सिमत मुड़कर दूर नज़र आने वाले गुब्बारे पर शिस्त बांध ली। हर स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 1 मिनट का वक्त था। मेरी निगाह घड़ी पर थी। सरदार को 35 सेकंड हो गए थे। 15 सेकंड बकाया, 10, और इसके साथ ही सरदार ने ट्रिगर दबा दिया था। गोली चलने के धमाके के साथ मैंने गुब्बारा फटते देखा। शाबाश सरदार, मैंने उसे दाद देते हुए कहा, लेकिन वक्त ज़्यादा लगा है। सरदार ने मुंह बनाया। तुम खुद कह रहे थे कि काफ़ी वक्त है और अब कह रहे हो कि वक्त ज़्यादा लगा है। वो तो मैं इसलिए कह रहा था कहीं गोली ही ख़ता न कर दो, वरना हर 5 सेकंड का एक बोनस नंबर है। तो क्या जिसने पहले 5 सेकंड में निशाना बना लिया उसे 11 बोनस नंबर मिलेंगे? बिल्कुल। मैंने असबात में सर हिलाया। पहले क्यों नहीं बताया? बताया था हुजूर, मगर उस वक्त तुम लिजोना से मैं वे गुफ्तगू थे, तो इस गरीब की बात पर कहाँ कान धरते। यार सच कहूँ तो लिजोना बिल्कुल चनारे बेगम की डुप्लीकेट लगती है। जी जी बिल्कुल, तमाम लड़कियाँ एक दूसरी की डुप्लीकेट ही होती हैं, बस नैन नक्श का फ़र्क होता है, वरना तो वही 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 1 ठोड़ी और बाकी पूरा जिस्म। तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। यह भी जनाब की गलतफहमी है, वरना तो मैं तुम्हारा ठीक ठाक मजाक उड़ा चुका हूँ। इसी तरह की गपशप में वक्त गुजरने का पता नहीं चला। सपैर के करीब मैसेज रिसीवर पर मेरे नाम का पैगाम एक हल्की सी टून के साथ उजागर हुआ। जीशान के लिए 270 डिग्री फासला, 400 मीटर, सब्ज रंग का गुब्बारा, वक्त 1 मिनट। पैगाम पढ़ते ही मैं फ़ौरन बाएं हाथ लेटा। एलिवेशन नाप जो कि सरदार के फायर के बाद मैंने 500 मीटर पर लगा दी थी, उसे 400 मीटर पर सेट करते ही साइट के साथ आंख लगाई और बगैर किसी वक्फे के सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। राइफल के धमाके के साथ गुब्बारा फटने का धमाका शामिल था। 13 सेकंड। सरदार ने बगैर तवक्कुफ के ऐलान किया। मेरा ख्याल है बेहतरीन हो गया। एक गहरा सांस लेकर मैं ढीला पड़ गया था। सरदार ने पूछा, अब क्या करेंगे? इंतज़ार, मैंने कहा। जब तक वापसी का हुक्म नहीं मिलता हम पट नहीं छोड़ सकते। अगले आधे घंटे में हमें वापसी का हुक्म मिल चुका था। हम सारे बसों की पार्किंग में जमा होने लगे। वहाँ से हमारी रिहाइश तक 1 घंटे का सफ़र था। तमाम की गिनती पूरी होते ही
ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کے شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا، اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار، وہ دیکھو 2 غبارے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں نے چونک کر پلٹا اور شش در رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ براہ مہربانی تھوڑا سا رستہ دیں، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے رستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی تمہیں نہیں لگتا ہمیں اب صلح کر لینا چاہیے؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کیپٹن صاحب۔ بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹو کیا کہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر بیٹھیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا، اور اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ لیزونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا برٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان، اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ شکریہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی۔ ویل ڈن، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور تمہارے بڈی نے؟ 3، بہت خوب۔ اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، غبارہ پھاڑ دیا تھا۔ شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ کیا؟ یہی کہ تم نے کتنے سیکنڈز میں گولی فائر کر لی تھی؟ میرا ساتھی تو 13 سیکنڈز بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، جانتی تھی میری خوشی زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہ رہا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، ویسے ہم آپس میں بڑی نہیں بن سکتے؟ شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کرانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ اس کا سریلا کہکا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلودہ نظروں سے ہمیں گھورنے لگی تھی۔ یہ کیپٹن صاحبہ کو کیا ہوا؟ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیا پتہ تمہارا کہکا ان کی طب نازک پر گراں گزرا ہو۔ کیپٹن ہوگی امریکن آرمی کی، اینڈریا نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے پتہ ہے کورس کی واپسی پر میں نے بھی کیپٹن کا رینک لگا لینا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، پیشگی مبارک ہو۔ شکریہ، اور خوشی میں تمہیں ڈنر کرا سکتی ہوں۔ نہیں آفیسر، شکریہ، یوں بھی جب سے ہم آئے ہیں باہر نہیں نکلے۔ پھر تو ڈنر ضروری ہو جاتا ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ پھر کسی دن صحیح۔ میں نے جان چھڑائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈنر کی شروعات کے ساتھ باہر جانے کا آغاز ہو جانا تھا، جسے روکنا مشکل ہو جاتا، اور ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ گوریوں پر لوٹا سکتے۔ آرمی کے خرچے پر امریکہ میں کورس کے لیے جانا ایک علیحدہ بات تھی، ورنہ اپنی محدود تنخواہ میں تو ہم بس عزت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ رہائش پر پہنچ کر ہم نیچے اترے۔ اینڈریا نے پرجوش مسافے کے ساتھ مجھے الوداع کہا اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارکنگ سے ہمارا کمرہ نزدیک ہی تھا۔ کمرے میں گھستے ہی میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ سردار کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کیا کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بغیر کسی تحمید کے بولی، جی تم نے اچھا کیا جو مس اینڈریا کے ساتھ ڈنر کی حامی نہیں بھری۔ میں تمہیں کبھی بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ گہرا سانس لے کر میں نے اپنے غصے کو نارمل کیا اور اس بات کا جواب دیے بغیر بایاں جوتا اتار کر دائیں جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی آج، وہ مجھے کچھ بتانے لگا تھا، مگر جینیفر کو دیکھتے ہی بات بدلتے ہوئے بولا، ہیلو کیپٹن، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکرائی، فائن مسٹر سردار۔ اس نے مسافے کے لیے سردار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سردار نے کہا، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مکمل انگریزی جھاڑنے کے چکر میں تھا۔ ہاؤ سویٹ، تم نے تو انگلش میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جینیفر نے کھلے دل سے اس کی انگریزی کو سراہا۔ شکریہ کیپٹن، یہ بس لیزونا کی مہربانی ہے۔ سردار نے سارا کریڈٹ لیزونا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ویسے آج ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باہر چلیں؟ اس نے ایک دم سردار کو مشورہ دیا۔ لیزونا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ڈنر اور لیزونا؟ سردار مجھ سے پوچھنے لگا۔ جینیفر کی تیزی سے بولی گئی انگلش اس کے سر پر سے گزری تھی۔ یہ تمہیں ڈنر کی دعوت دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لیزونا بھی اس کے ہمراہ ہوگی۔
یس یس، وہ جلدی سے بولا، وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی، لیکن زی بھی ساتھ ہوگا۔ اس مرتبہ اس نے بولنے کی رفتار کم کرتے ہوئے میری جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ تو کیا یہ نہیں جانا چاہتا؟ ہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ سردار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اینڈریا کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ سردار کو اردو میں بتا کر میں نے وہی فقرہ انگلش میں بھی دہرا دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے، جینیفر نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم تو لڑنے لگے، تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ جینیفر بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں، میں تمہارا خریدار ہوں؟ وہ بے باکی سے بولی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر مجھے تمہاری پسندیدگی کی بالکل ضرورت نہیں۔ جھوٹ کہتے ہو جھوٹے۔ کیپٹن صاحبہ تم زیادتی کر رہی ہو۔ ذیشان بھائی تم گلی سوٹ اتارو، اور میڈم تم بھی جا کر گلی سوٹ تبدیل کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ سردار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس تک اپنی بات پہنچائی، اوکے میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ جینیفر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کس خوشی میں اتنا چہک رہے ہو؟ میں سردار پر برس پڑا۔ جینی بھابھی ہمارے کمرے میں آئی تھیں، اب خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ بکواس نہ کرو یار۔ اسے جھڑک کر میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔